روا سے ایک بچی کا یہ سوال ہے کہ غیر احمدی جو نعتیں ہیں اور حمد پڑھتے ہیں کیا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ صدر صاحبہ نے ایک اجلاس میں ایسی نعت پڑھنے سے منع کر دیا تھا؟ غیر احمدی جو نعتیں پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی مدح میں، اس کا پڑھنا کسی احمدی پر منع نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ احمدی کے لیے پڑھنا جائز ہے، بالکل غلط موقف ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے جو نعت پڑھی جا رہی ہو وہ کھوکھلی اور بے معنی سی ہو اور ظاہری تعریف و مبنی ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے ذاتی حسن کے عرفان پر مشتمل نہ ہو۔ یہ فرق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے مطابق میں جماعت احمدیہ کی نعتوں میں اور دیگر ظاہر پرست علماء یا شعراء کی نعتوں میں ہے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر نعتیہ مجلس میں شعر پڑھ رہا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اصل داد اپنے شعروں کی چاہ رہا ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی طرف توجہ مبذول کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈوب کر لکھ ہی نہیں رہا، وہ اپنے شعر و شاعری کے فن میں ڈوب کر لکھ رہا ہے۔ تو ایسے شخص کی نعت کا کسی پر کیا گہرا اثر ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ موقع پر اس کی زبان سے لطف اٹھا کر اس کی داد دے دی جائے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے مختلف پہلوؤں میں کھوج لگاتے ہوئے پہنچنا اور بہت نئے نئے حسن تلاش کر کے ان کو پھر حسن بیان کے ساتھ ادا کرنا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعتوں کا خاصہ ہے اور تمام تر سچائی پر مبنی ہے۔ ایک پہلو بھی آپ کی نعت کا کوئی ایک پہلو بھی مبالغے پر مبنی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعتوں کو پڑھنے اور ان سے لطف اندوز ہونے اور ان سے گہرے معرف حاصل کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ جو نعت خوان عام دنیا میں نعتیں پڑھنے والے ہیں، کئی قوالی کی طرز پر، کئی دوسری طرز پر، جو قوال پڑھتے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے صرف اپنے قوالی کے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جو دوسرے نعت گو ہیں ان میں یا تو حد سے زیادہ مبالغہ جو خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن آپ کی ذات اور حقیقت میں ہے، مبالغے میں نہیں ہے۔ جو مبالغہ کرے گا وہ حسن کے دائرے سے باہر نکل جائے گا، تو وہ مبالغہ کو شاعر ہیں، آسمان کے قرابے بے شک ملا دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کسی عارضی تعریف کی، کسی مصنوعی تعریف کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جتنی مصنوعی تعریف کریں گے اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر پردہ ڈالیں گے، بجائے اس کے کہ اس کو آشکارا کریں۔ بس یہ وہ حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعتوں پر اور سلسلے کے عارف باللہ شعراء کی نعتوں پر زور دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ باقی تمام غیر جماعت شعراء کی نعتیں کلیتاً مدح کی حقیقت سے آ رہی ہیں۔ بعض ایسے شعراء بھی ہیں جو عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر کلام کہتے ہیں اور ان کی طرز جماعت کی نعتوں کی طرز کے قریب تر آ جاتی ہے، اور ایسے شعر میں جب بھی پڑھتا ہوں نعتیں اخباروں میں چھپی، بعض دفعہ بہت پیارے لگتے ہیں، تو ان کو پڑھنا ہرگز منع نہیں ہے۔ اسی طرح سلف کے شعراء میں بہت اچھی اچھی نعتیں کہنے والے ہیں جو احمدیت کبھی آئی بھی نہیں تھی، تو ان کی نعتوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور سلسلے کے لٹریچر میں بھی ان کو پیش کرنا چاہیے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے، وہ آسمان سے قبولیت کی سند پا گئی ہے، اور اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوں بیان کرتے ہیں کہ آدمی ذات تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ تو آسمان کے فرشتے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مدح سرائی میں ہم نوا ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ کی مدح سرائی نہ صرف حقیقت پر مبنی، سچ پر مبنی، بلکہ ایک ایسے عارف باللہ کی مدح سرائی ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن دیکھا
جو اکثر آنکھوں سے پوشیدہ رہا، کیونکہ اس کے لیے گہرا غوطہ لگانے اور عرفان کی خاص صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔